السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت مائدہ کا درس لے کر پیش ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ میں قرآن پاک کی سورت مائدہ، اس کی آیت نمبر 40 کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، یعنی کافروں کا رویہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ہم مکتب بہنوں، بھائیوں اور کڈز۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا انا نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب یہ میں آپ کے سامنے کافروں کا رویہ جو بیان کر رہی ہوں، سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہ ماننے کو کفر کہتے ہیں۔ نہ ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں۔ ایمان اس کے برعکس ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹھیک طرح ماننا سماج کا ڈھانچہ ہے۔ پہلے کفر کی بنیاد پر قائم تھا اور اس میں قتل، زنا، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار اور اسی قسم کے جرم عام طور پر رائج تھے، اور یہ دستور قائم ہو گیا تھا کہ زوروار کمزور کو اور مالدار مفلس کو دبا کر جس طرح چاہے اپنا کام نکالیں۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کی زندگی کو ان آفتوں سے پاک کرنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور قرآن مجید کا قانون آپ پر نافذ فرمایا، اور حکم ہوا کہ جب اسلام دنیا میں آ گیا تو کمزوروں کو ستانے کی وہ آزادی جو کفر میں تھی باقی نہ رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود غرض لوگ اسلام کے مٹانے پر تل گئے، کچھ لوگ تو کھلم کھلا مقابلہ پر آ گئے۔ ان سے لڑائیاں ہوئی، جب کچھ لوگ اسلام میں اس غرض سے داخل ہو گئے کہ بعیدی بن کر اس کی عمارت کو ڈھائیں اور کفر کا بول بالا کریں، تو ناظرین یہ لوگ منافق کہلائے۔ یہود بنی قریظہ نے کفر کی حمایت کرنے والوں کا ساتھ دیا، لیکن ان میں سے کچھ الگ تھلگ رہے۔ انہوں نے اپنا کام منافقوں کے ذریعے نکالنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں میں آنے جانے لگے اور منافقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ ان دونوں قسموں کی ظاہری اور باطنی دشمنی کا پردہ اس آیت میں فاش کیا گیا ہے۔ ان کے کرتوتوں کا خاکہ کھینچا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے غمگین اور اداس نہ ہو اور اپنا کام جاری رکھو۔ ناظرین، ارشاد ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں اور یہودیوں کے ہتھ کنڈوں سے پریشان اور رنجیدہ نہ ہو۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر گھس کر ان کی باتیں معلوم کریں اور ان کو باہر اپنے رنگ میں پھیلائیں، لیکن چونکہ اسلام کی باتیں بے عیب ہیں اور سچے رنگ میں ہیں تو وہ اچھی ہی لگیں گی، اس لیے وہ اس پر جھوٹ کا رنگ چڑھاتے ہیں اور اس طرح اچھی چیز کو برا بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہ تمہارے باتیں جو وہ غور سے کان لگا کر سنتے ہیں، اس کی غرض یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کا مطمع
چڑھائیں کیونکہ اپنے اصلی رنگ میں اگر وہ پھیل گئی تو دنیا انہیں مانے بغیر نہ رہے گی۔ تو ناظرین ارشاد ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اسلام کی خوبی کو دنیا میں اس وقت مانے گی جب اس کو اس کی اصلی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اسلام کو دنیا کا نہ ماننا اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ اس پر غلط رنگ چڑھا گیا ہے، یعنی چڑھ گیا ہے۔ اس کے برخلاف کفر تب مقبول ہوتا ہے جب اس کا اصلی رنگ بھڑکدار تما سے چھپایا جائے، اصلی شکل سامنے آ جائے تو اس کی کلی کھل جائے گی اور یہ ایک اس سے نفرت کرنے لگیں گے، یعنی ہر ایک اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تمہاری باتیں کان لگا کر سننے سے ان کی دوسری غرض یہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے آیت کے ذریعے سے، کہ ان لوگوں کے جاسوس نہیں جو تمہارے پاس بھٹکنے تک نہیں، بھٹکتے نہیں لیکن ان جاسوسوں کے ذریعے حالات معلوم کر کے اسلام کی جڑ کھودتے اور کفر کو رائج کرنے کی تدبیر سوچتے رہتے ہیں۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسلام پورے طور پر جرموں کو روکنا اور محتاجوں اور کمزوروں کا ظلم اور زیادتی سے بچانا چاہتا ہے۔ کافر اکیلا یا دوسروں کے ساتھ مل کر جرموں کو دنیا میں قائم رکھتا ہے اور ظلم زیادتی کی حمایت کرتا ہے، خواہ وہ بظاہر اسلام کا نام لیتا ہو یا اسلام سے کوسوں دور ہو۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور یعنی سورۃ مائدہ کا یہ بقیہ حصہ ہی تھا 40ویں آیات کا، تو کفر کے ہتھ کنڈے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر بدل ڈالتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے فخذوہ وان لم، تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم لم توتو فاحذروا، نہ ملے تو بچتے رہنا۔ تو ناظرین قرآن پاک کے یہ آیت 40 ہے اور اس کی میں تھوڑی سی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ کافر، منافق اور کچے ایمان والے لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم بھی اپنی مرضی کے خلاف نظر آئے اس کو بدل کر اپنے مقصد کے مطابق کر لیں، نعوذ باللہ، مگر ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے، مگر لوگوں نے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے لفظوں کے کچھ معنی بدل ڈالے۔ مثلا توریت میں شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کے سزا رجم تھی، لیکن یہود نے اس حکم کو غائب ہی کر دیا۔ جو یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زنا کے سزا کے بارے میں پوچھنا، اگر وہ کہہ دیں کہ زنا کی سزا رجم نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو بہکا سکیں گے، ہم لوگ کے رجم کے انکار میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہے، جیسے ہمارے خیال ہے وہ ہمارے ہم خیال ہے، حالانکہ یہ ان کا کہنا غلط تھا۔ اور اگر وہ رجم کی سزا کو برقرار رکھے تو پھر بھی ان کی بات نہ سننا، گویا دین کو اپنی خواہش کے مطابق کرنا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ رجم توریت میں موجود ہے، یعنی توریت میں اس کا بیان آیا ہے کہ اس کی سزا پتھروں سے جرم کرنے والے کو سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور اس پر ان کے بڑے عالم کی گواہی دلوا دی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام بھی خدا کی طرف سے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ رجم کو قائم رکھو، کیونکہ زنا کا سختی کے ساتھ روکنا مقصود ہے، اس سے سماج میں بڑی بڑی برائیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن اگر کرتے رہیں گے تو سماج میں بڑی بڑی برائیاں، خرابیاں پھیلتی رہیں گی۔ یہ وہ چالیں تھیں جن سے یہودی اور دوسرے لوگ دین کی پابندیوں کو توڑنا چاہتے تھے اور جرم کرنے اور ظلم زیادتی کی آزادی چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کفر کے طرفداروں کے کاموں کی وجہ سے غمگین نہ ہو اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اپنا کام کرو، فسادی لوگ آخر دب کر رہیں گے، آخر ان کا کلا کما ہو جائے گا۔ یعنی افسوس اس کا ہے کہ اس وقت تو یہ لوگ دب گئے ہیں
اور مدت تک دبے رہیں گے، لیکن اس کے بعد مسلمان بھی آخرکار خواہشوں کے غلام ہیں اور انہیں خرابیوں میں پھنس گئے جن میں اس وقت کے یہود اور منافق پھنسے ہوئے تھے اور وہی سزا پانے لگے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 41 جس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے کہ گمراہوں کی سزا۔ اب دیکھیں، میں آیت پڑھتی ہوں، وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ یعنی اللہ نے چاہا، فِتْنَتَ گمراہ ہونا یا گمراہ کرنا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سو تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں، اولئک الذین لم یرید اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے نہ چاہا، ان یطہر قلوبہم، کہ وہ ان کے دل پاک کرے، وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا اس آیت نمبر 41 کا ترجمہ۔ اب میں اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں کہ دنیا میں نیکی اور بدی دونوں موجود ہیں، تب ہی نیک اور بد راستوں کے چننے کا موقع پیش آیا، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کا امتحان ہوتا ہے، اور اسی امتحان میں کامیابی پر انعام ملتا ہے، یعنی جنت کی صورت میں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بدعملوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، یعنی مہلت دی، اور اول تو وہ دوسروں کی آزمائش بنے ہوئے ہیں، اور دوسرے انہیں بھی اپنی اصلاح کا موقع میسر ہے۔ چنانچہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ آپ کی طاقت میں نہیں ہے، یعنی یہ آپ کی طاقت میں نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ان سب کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ تو ناظرین، فرمایا ہے کہ ان کے بابت سمجھ لو کہ ان کے لگاتار بد کرداریوں کی وجہ سے ان کے دل درستگی کے قابل نہیں رہے، اور اب یہ لا علاج ہیں اور برے لوگوں میں داخل ہیں، جن کا رہنا بھی دنیا کی بناوٹ کے مطابق دنیا میں ضروری ہے۔ ناظرین، ان کی وجہ سے اصلاح خلق کا کام نہیں رک سکتا، اور اگر رکا تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہے کہ ان آیات کے بابت یہ فیصلہ ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی نصیب ہوگی۔ یہ ظاہر اگر پنپتے ہوئے بھی نظر آئیں تو یہ صرف ظاہری کچھ دن کے بہار ہے اور عارضی حالت ہے۔ دنیا میں یہ اخلاقی لحاظ سے گرے ہوئے ہیں، اور یہی ذلت کے معنی ہے۔ آخرت میں اس کے لیے دکھ، درد، بے چینی، قلق اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوگا؟ ان کے دل ناپاک ہیں، اور ایمان اس ناپاکی کا احساس کمتری ہے، اور وہاں سخت عذاب ہے۔ تو ناظرین، توجہ فرمائیں اور غور کیجئے کہ عدل انصاف، اس عنوان کے مطابق یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 42، سماعون للکاذب اقالون للسحت، جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور بڑے حرام کھانے والے، یعنی اکلون کھانا لسحتی حرام، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، سو اگر آئے تیرے پاس تو ان میں فیصلہ کر دے، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے گا فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، فَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر تو فیصلہ کرے، فَاحْكُم، یعنی اگر تو فیصلہ کرے، بَيْنَهُمْ، ان میں انصاف سے، فیصلہ بالقسط، بینہم بالقسط، انصاف سے ان کے درمیان، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ زبردست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ ناظرین سنیے
یہ میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. اب ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے اندرونی راز معلوم کرنے کے لیے منڈلاتے ہیں یا منڈلاتے رہتے ہیں. ان کی عادات یہی ہو گئی ہے کہ کسی طرح تمہارے اندر عیب کی باتیں نکالے، اور چونکہ عیب کی باتیں ملتی نہیں اس لیے وہ ہنر کو عیب کر کے دکھانا چاہتے ہیں جو بغیر جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کا تمہاری باتیں غور سے سننا اسی لیے ہے کہ جھوٹ بولنے پر یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. ان کی چاٹ لگی ہوئی ہے، یہ دوسرے کو دبا کر اس کا حق چھینتے ہیں اور کمزور کی کمزوری سے اور مفلس کی مفلسی سے، ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا سود لینا، رشوت طلب کرنا، بیگار میں پکڑنا، غرض جس میں اپنا نفع ہو اس کے ارتکاب سے نہیں کتراتے. تو ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تیرے پاس اپنے مقدمے لے کر آئے تو تجھے اختیار ہے کہ تو ان کا مقدمہ سن کر اس میں فیصلہ کرے یا ان کو ٹال دے. یہ بگڑے تو بگڑنے دے، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لیکن جب تو فیصلہ کر دے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ تیرے فیصلے سے راضی ہو یا ناراض، تجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تجھے انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے. تو ناظرین، یہاں سے معلوم ہوا کہ جو بھی مسلمانوں سے اپنا فیصلہ کرانے، مسلمانوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہود اور نصارہ کا رویہ اس عنوان کے تحت قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ، اور وہ تجھ کو کس طرح مصنف مانیں گے اور ہم متوراۃ فیہا حکم اللہ، ان کے پاس تو توریت ہے حکم اللہ جس میں اللہ کا حکم ہے. ثم یتولون من بعد ذالک، پھر اس کے پیچھے پھرے جاتے ہیں. ذالک ما وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. تو ناظرین، اس آیت پر ذرا غور کریں اور سنیں. اس کی تفسیر میں بیان کرتی ہوں. ارشاد ہے کہ یہودی کوئی سچ مچ فیصلہ کرانے کی غرض سے تیرے پاس نہیں آتے، بلکہ ان کی چال ہوتی ہے، بلکہ اس میں بھی ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے. مثلا یہ کہ توریت میں کسی جرم کی سخت سزا مقرر ہے. اس سے بچنے کے لیے وہ مجرموں کا مقدمہ آپ کے پاس بھیجتے ہیں کیونکہ آپ نرم دل ہیں اور مقدمہ ان کے حق میں نرم کر دیں گے، اس خیال سے کہ وہ نبی امی ہے، یعنی مقررہ طریقے کے مطابق پڑھا لکھا نہیں، اس لیے توریت کا حال اسے کیا معلوم ہوگا. یہ ان کا خیال خام غلط ہے. ویسے رحم دل ہیں تو ہلکی سزا کا فیصلہ کریں گے یا کرے گا. اس طرح دنیا سے وہ اپنا دعویٰ منوائیں گے کہ توریت میں سخت سزا ہے ہی نہیں، اس لیے سزا اس نبی کے فیصلے کے مطابق ہلکی ملنی چاہیے. تو ناظرین، واقعہ یہ پیش آیا کہ یہود کے وقت میں کہ یہود کے معزز طبقے میں سے ایک نے ایک عورت سے زنا کیا اور دوسری شادی شدہ تھی، یعنی شادی شدہ عورت تھی. وہ توریت میں اس کے جرم کی سزا رجم تھی، یعنی دونوں کو سامنے کھڑا کر کے پتھر مارتے مار ڈالو. تو یہ سزا تھی. چونکہ یہ سزا بڑی سخت تھی اور یہودی جو چاہتے تھے اس سزا کو نرم کروانا چاہتے تھے، اور وہ اس قسم کے من گھٹانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے اور انہیں توریت کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے. چونکہ اونچے درجے کے لوگ تھے، ان کو اس سزا سے بچانا منظور تھا، اس لیے توریت کا رجم کا حکم چھپا کر کوڑے وغیرہ کی ہلکی سزا دے کر سزا سے دلا کر معاملہ ختم کرنا چاہتے تھے. چنانچہ چند آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے پہنچے کہ انہیں رجم کا حال تو معلوم نہیں،
بلکہ سزا کا فیصلہ سنا دیں اور ان سے کہہ دیا کہ ہلکی سزا دیں تو ان کا فیصلہ ماننا ورنہ نہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ تعجب ہے یہ لوگ آپ کو اپنا پنچ اور فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، حالانکہ توریت میں اس جرم کے بابت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صاف صاف حکم موجود ہے۔ اس حکم پر عمل نہ کرنے کے کیا معنی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں اور ان کا ایمان توریت پر ہے اور نہ قرآن پر، یعنی دین کو نرا کھیل بنا رکھا ہے۔ آگے کے رکوع میں آپ کے سامنے توریت کا کچھ بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ، تو یہ آیت نمبر 43 کا ہی حصہ ہے۔ توریت اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى، ہم نے توریت نازل کی کہ اس میں ہدایت اور نور، یحکم بہا النبیون الذین، ہدایت اور روشنی ہے۔ پیغمبر اس کے ذریعے یہود کے فیصلے کراتے ہیں، یعنی یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین، یعنی پیغمبر اس کے ذریعے یہود کے فیصلے کراتے تھے اور اللہ کے حکم بردار تھے، یعنی اسلموا للذین ہادوا والربانیون، اور حکم کرتے تھے درویشی اللہ والے، والاحبار بما استحفظون من کتاب اللہ، اور عالم اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور اس کو خبرگیری پر مقرر تھے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ اس آیت میں توریت کی تعریف ہے کہ یہ کتاب جس کے حکم اب یہود ٹالتے پھرتے ہیں، وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں انسان اس وقت کی تمام ضرورتوں کے لیے ہدایت موجود تھی، اور اس میں ایک ایسی روشنی تھی کہ جس کی مدد سے بہت سے اللہ کا حکم کے آگے سر جھکائے مقرر کرتے تھے، یعنی سر جھکانے والے نبی اور اپنے رب سے لو لگانے والے اور جاننے والے عقل مند عالم مدتوں فیصلے کرتے رہتے تھے یا کرتے رہے، اور انسان کے لیے کام کرنے کا صحیح طریقہ مقرر کرتے رہے۔ ایسے میں اور چاہیے بھی یہی تھا، کیونکہ اس کتاب کا انہی کو محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، اور انہی کی دیکھ بھال کی وجہ سے وہ دنیا میں قائم تھی۔ اب ناظرین، کیونکہ توریت انجیل میں کوئی ایسا وعدہ نہ تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے جب تک اس کی حفاظت کرنے والا نبی یا ولی موجود ہے یا رہے گا، یہ دنیا میں صحیح طور پر موجود رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جس وقت یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو توریت اور انجیل بھی اپنی اصلی شکلوں میں باقی نہ رہی۔ بہرحال توریت میں اپنے وقت کے لیے پورے احکامات ہر چیز کے موجود تھے، اور اب تک بھی وہ احکام جن کو قرآن مجید نے منسوخ نہیں کیا، یعنی کچھ احکامات ایسے ہیں جن میں وہ قرآن پاک میں ان کے احکامات موجود ہیں، تو وہ قانون کے مطابق ابھی تک محفوظ ہے اور اب تک ان پر قانون نافذ کیا گیا ہے اور اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنا مقصود ہے۔ جو لوگ یہودی ہونے کے وجہ دعوے دار ہیں، ان کا فرض ہے کہ ان احکامات کے مطابق چلے اور ان میں اپنی طرف سے رد و بدل نہ کرے۔ تو اب ناظرین، میں آپ کے سامنے راست بازوں کی نصیحت، یعنی اسی آیت نمبر قرآن پاک کی سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور راست بازوں کو نصیحت اس آیت میں دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہے فَلَا تَخْشُونَ النَّاسَ وَاخْشُونِی، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سو مت خریدو میری آیتوں پر تھوڑا سا مول، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا ہے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے موافق جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہاں پہ اطلاع دی گئی اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم کو یہودیوں کے ان باتوں کو اختیار نہ کرو
یعنی اختیار نہ کرنا چاہیے. وہ لوگوں کے ڈر سے دین کی باتیں بدل ڈالتے ہیں. تم فقط اللہ سے ڈرنا اور دین کے معاملہ میں کسی کی رو رعایت نہ کرنا اور نہ ٹال کا اور نہ مال کا لالچ کرنا تاکہ رشوت لے کر غلط فیصلے کر دو. یاد رکھو جو اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کے مطابق جن کے 2 قسمیں ہیں قرآن یعنی قرآن مجید اور احادیث سے فیصلہ نہیں کراتے وہ کافروں میں داخل ہیں کیونکہ وہ صحیح بات کو جان بوجھ کر نہیں مانتے. تو ناظرین یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی اور تفصیل بتاتا ہوں. جب یہود پچھلی آیتوں میں ذکر تھا کہ یہود کے عالموں نے دین کو ایک کھیل بنا کر رکھا تھا. ذرا سی بہانے سے اس کے حکموں کو بدل ڈالتے اور یا چھپا دیتے. غرض لفظ یہ ہوتی کہ فرق یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے بڑے لوگ اس سے راضی رہیں یا ان کو کچھ مال مل جائے اور دنیا اور لوگ ان کو بڑا مہان سمجھے بڑا مان کر ان کی تابعداری کرتے رہے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ ہمیشہ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے رجم کے حکم کو موقوف کر دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اطاعت چاہی. توریت میں جو آپ کے آنے کی بشارت تھی اس کے معنی کچھ کے کچھ کر ڈالے اور آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دیا. غرض دنیاوی غرضوں کی خاطر دین کو تباہ و برباد کرنے پر تلے دیے یعنی دین کو تباہ و برباد کر ڈالا اور ایک ایسی شاندار کتاب توریت کی کچھ بھی قدر نہ کی. تو ناظرین یہاں پہ اب قرآن پاک کی یعنی توریت کے بارے میں یہ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 45 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سنیے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ہم نے کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت والجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر. تو ناظرین توجہ فرمائے غور کیجئے اس آیات پر. والجروح اور زخموں کا بدلہ قصاص اور زخموں کا بدلہ قصاص ان کے برابر. فمن تصدق بھی پھر جس نے معاف کر دیا فہو کفارۃ اللہ تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمین اور جو حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا پس یہی لوگ ظالم ہیں. ناظرین یہاں توجہ فرمائے اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہود کی ایک اور بے جا بات کا ذکر ہے. ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے لیے قانون مقرر کیا تھا کہ قتل کرنے والے کسی کے عضو کو کاٹنے والے یا کسی کو زخمی کرنے والے پر قصاص کا حکم جاری ہے. یعنی جو اسے نقصان پہنچایا ہے اس کے بدلے اتنا ہی نقصان اسے پہنچاؤ. لیکن اس کو بھی انہوں نے نہ مانا بڑے لوگوں کی رعایت کی اور رشوتیں لے کر یوں مجرم کو سزا سے بچا لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے قانون کو جاری کرتے اور ان مجرموں کو سزا دیتے. البتہ جو کوئی آپ سے مجرم کو معاف کرا دے اور اس سے بدلہ نہ لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن جو جان بوجھ کر اپنی کسی غرض کی وجہ سے قانون کو جاری نہیں کرتے وہ لوگ یقیناً ظالم ہیں. اس لیے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے سبق حاصل کرنا چاہیے. تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ درس میں بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش